عمران خان کے بطور وزیر اعظم بے اختیار ہونے کے حالیہ بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان نے کہا ہے کہ ہمیشہ ان جیسوں کی آنکھیں محسنوں کا ٹھڈا لگنے کے بعد کیوں کھلتی ہیں، اور مجھے کیوں نکالا والا سوال پوچھنے والے کبھی اپنے محسنوں سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ مجھے کیوں چنا جا رہا ہے۔ ویسے بھی جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے اسے اپنے ہی منہ پر مار لینا چاہیے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں وسعت اللہ خان نے کہا ہے کہ نہ تو عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جو اپنی 5 سالہ مدت پوری نہ کر سکے، اور نہ ہی آخری وزیر اعظم جس نے اقتدار سے نکلنے کے بعد یہ انکشاف کیا ہو کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور سامنے میں تھا مگر اقتدار کسی اور کے ہاتھ میں تھا، لہٰذا ہم بیچاری بہو بیٹیاں کرتے بھی تو کیا کرتے، چلے بادشاہ گر تو ہیں ہی پس ذہنیت اور جمہوریت دشمن، مگر یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ میرا سب آئیڈیالزم اور پاکستان کو ایک باعزت خود مختار آئین پسند ریاست میں ڈھالنے کا خواب اس پہلی فون کال کے ساتھ ہی پگھل جاتا ہے کہ سر نے چائے پہ بلایا ہے۔ وسعت اللہ کے بقول چلیں بادشاہ گر تو ہوتے ہی ایسے ہیں، مگر تب مجھے کیا ہو جاتا ہے جب میں اقتدار پر بالائے آئین قبضہ کرنے والے کا منہ بولا بیٹا بنتے سم غاصب کے بجائے ڈیڈی پکارتا ہوں، تب میرا منہ کیوں سل جاتا ہے جب کوئی آمر میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مشفقانہ نین گھماتے گھماتے اعلان کرتا ہے کہ یہ جوان سال ہی میرا فکری جانشین بننے کا اہل ہے، تب مجھے کیا ہو جاتا ہے جب میں ڈی چوک میں ہزاروں کے مجموع کو اپنی تقریر دل پذیر سے گرما رہا ہوتا ہوں اور عین اسی وقت کوئی میرے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ چیف نے بلا لیا ہے، اور میں بھاگم بھاگ سٹیج سے اتر کر کار میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا، اس کے چند گھنٹے بعد پھر اسی سٹیج پر اسی مجمع کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ بس 1 ہفتے کی بات ہے، امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ گر تو ہوتے ہی طوطا چشم ہیں، مگر تب مجھے کیا ہو جاتا ہے جب وہی طوطا چشم پیشکش کرتا ہے کہ بیٹھنا ہے کرسی پر یا نہیں، تب میری سوچ برف میں کیوں پگھل جاتی ہے، میں مارے خوشی کے انار کیوں بن جاتا ہوں، میں بادشاہ گر سے تب یہ پوچھنے کی ہمت کیوں نہیں جتا پاتا کہ آپ کی خواہش اور مجھ پر آپ کا اعتماد سر آنکھوں پہ، لیکن میرا اختیار کیا ہوگا، میری ذمہ داری کیا ہوگی، میری اوقات کیا ہوگی، میرا کانٹریکٹ کیا ہوگا، اور اگر یہ سب واضح نہ ہوا تو پھر میرا کیا ہوگا۔ ہاں یہ بادشاہ گر تو ہوتے ہی کمینہ خصلتیں، مگر جب میں بیک بینی 2 گوش ایوان اقتدار سے نکال دیا جاتا ہوں تبھی کیوں عوام کی عظمت، عوامی عدالت اور عوامی طاقت کے گن گانا شروع کرتا ہوں، تبھی کیوں میں کسی عدالت کے باہر ایک تارے پر راگ منصفی کا سر چھیڑتا ہوں، تب مجھے عوامی طاقت و عدالت کیوں یاد نہیں آتی جب میں اونچی فصیلوں میں درختوں کے سائے میں چھپی کسی عمارت کے پچھلے دروازے سے پچھلے کمرے کے چکر پہ چکر لگا رہا ہوتا ہوں۔ میں ایسا کیا مانگنے جاتا ہوں جو پوری عوام بھی مل کے مجھے نہیں تھما سکتی۔ وسعت اللہ خان سوال کرتے ہیں کہ کیا عوام وہ پانسا ہے جو بس جوئے کی بساط پر ہی پھینکا جا سکتا ہے؟ کیا عوام وہ موت ہے جسے دکھا کے بخار قبول کروایا جا سکتا ہے؟ کیا عوام سانپ کی وہ کینچلی ہے جسے موسم اقتدار میں جسم سے اتار کے نئی کینچلی بدلی جا سکے؟ کیا عوام وہ مخلوق ہے جسے خون کا ابال ٹھنڈا کرنے کے بعد مٹھی میں کچھ مڑے توڑے نوٹ دے کر رخصت کر دیا جائے اور پھر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلا لیا جائے اور پھر دفان کر دیا جائے؟ تو کیا عوام کی اوقات بس ڈسپوزیبل ٹیشو کے برابر ہے؟ چلیے بادشاہ گر تو عوام کو ایک بے وقوف ہجوم کے طور پر دیکھتے اور ویسا ہی سلوک کرتے ہیں، مگر میں کہ جو خود کو عوام کی پیداوار کہتا ہوں، کیا واقعی خود کو دل سے عوام کی پیداوار سمجھتا ہوں، یا عوام کو وہ پیداوار سمجھتا ہوں جسے کوئی بھی آڑتی اچھے نرخ پر مجھ سے خریدنے پر راضی ہو جائے؟ آخر مجھے لوٹنے کے بعد ہی اپنے غریب رشتہ داروں کی پھر سے پہچان کیوں ہوتی ہے؟ میں کنگال ہونے کے بعد ہی کیوں بندہ عاجز کا چولا پہنتا ہوں؟ مجھے 4 دن کا جھوٹا وقار چھننے کے بعد ہی کیوں اپنے پرانے یار بیلی یاد آتے ہیں؟ میں کہ لاش ہونے کے بعد ہی کیوں سخاوت و حلیمی کے گن گاتا ہوں؟ محسنوں کا ٹھڈا اچانک لگنے کے بعد کیوں میری آنکھیں پوری طرح کھلتی ہیں؟ یہ سب کچھ اس نوبت کے آنے اور اس حالت تک پہنچنے سے بہت پہلے کیوں نہیں ہوتا؟ جب میں کہتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا تو کیا میں نے ان سے کبھی یہ بھی پوچھا کہ مجھے کیوں چنا تھا؟ وسعت اللہ خان کے بقول جب میں کہتا ہوں کہ میں سازش کا شکار ہوا ہوں تو کیا میں نے سازش کا حصہ بننے سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ آخر مجھے ہی اس سازشی بساط کا مہرہ کیوں بنا رہے ہو؟ اگر تب سمم بکمم رہنا ٹھیک تھا تو اب ہائے واہ ویلا کیوں؟ بہت عام سی کہاوت ہے، لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے اسے اپنے ہی منہ پر مار لینا چاہیے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।